السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی آخری سانس تک یہ دو کلمات کبھی نہ چھوڑنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تیرے سامنے ایک وصیت بیان کرتا ہوں۔ میں تجھے دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پڑلے میں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پڑلے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ باری ہو جائے گا، اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو اس کو بھی لا الہ الا اللہ توڑ دے گا۔ اور دوسری چیز سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ یہ کلمات ہر چیز کی نواز ہیں اور انہی کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے یا کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم شرک کو تو پہچانتے ہیں، تکبر کسے کہتے ہیں؟ کیا تکبر یہ ہے کہ آدمی کے جوتے اور ان کے تسمے اچھے ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ کسی نے کہا، تو کیا تکبر یہ ہے کہ آدمی کے دوست و یار ہوں جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، تو پھر تکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر کہلاتا ہے۔ سلسلہ احادیث الصحیحہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بوجھل اور باوزن ہوں گے۔ وہ کلمات مبارکہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس انسان نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، کیا میں تجھے اللہ کی پسندیدہ کلام کی خبر نہ دوں؟ وہ صحابی کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی پسندیدہ کلام کی خبر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، بے شک اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ مسلم۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، جی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ کی حمد اور تسبیح ہے اس کی مخلوق کے عدد، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ ترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔
ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے ایک مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو عاصم سے کہا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، جنتی نہ پیشاب کریں گے اور نہ ناک صاف کریں گے اور نہ ہی پاخانہ کریں گے، ان سب کے بدلے صرف ڈکار لیں گے، کھائیں گے اور پئیں گے، ان کے دل میں سبحان اللہ اور الحمدللہ اس طرح ڈال دیا جائے گا جیسا سانس لینا ان کے دل میں ڈالا گیا ہے۔ سنن دارمی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم اوپر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ سنن دارمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوئے تو وہ جنت میں جائے گا۔ ابو داؤد۔ معزز ناظرین کرام، لا الہ الا اللہ مال و جان کے تحفظ کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کر دیا تو اس کا مال اور جان محفوظ ہو گئی، اور اب اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ مسلم۔ کلمہ توحید پر قائم دائم شخص ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں، ان میں افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ مسلم۔ جس آیت میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے وہ قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت ہے۔ اسی طرح سید الاستغفار کے الفاظ میں بھی لا الہ الا اللہ موجود ہے۔ جن اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا ان میں بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ جو شخص ایک دن میں 100 بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے لیے یہ کلمات 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں ہوگا۔ نیز اس شخص سے افضل عمل صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ بار اسے پڑھے۔ متفق علیہ۔ اور اسی طرح جو شخص 10 بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے لیے یہ کلمات اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔ مسلم۔ یہ کلمہ مال خرچ کیے بغیر بہت بڑا صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، یہ کلمہ بندے کے لیے قبر میں عذاب سے نجات اور ثابت قدمی کا باعث ہے۔ چنانچہ مسلمان سے قبر میں جب پوچھا جائے گا تو وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دے گا۔ معزز ناظرین کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے 360 جوڑ ہیں، جس شخص نے اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ
اور استغفر اللہ کہا، اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹے یا ہڈی کو دور کر دیا، یا نیکی کا حکم یا برائی سے منع کیا، اور یہ کام 360 عدد کے برابر کیا، تو وہ اس روز اس طرح چلتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ مسلم۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اجر و ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔